بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح بست و پنجم پڑھ کر سناتا ہوں۔ امتیاز قومی یعنی وضع و لباس کا طرز غیر اسلامی نہ ہونا چاہیے، یعنی اپنا لباس، اپنی وضع، اپنی بول چال، اپنا برتاؤ وغیرہ غیر مذہب والوں سے الگ رکھنا، دوسری قوموں کی وضع و عادت بلا ضرورت اختیار کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے۔ پھر ان میں بعضی چیزیں ہیں تو ایسی ہیں کہ اگر دوسری قوموں سے ان کی خصوصیت نہ بھی رہے تب بھی گناہ رہیں گی، جیسے داڑھی منڈانا یا حد سے باہر کتروانا یا گھٹنوں سے اونچا پاجامہ یا جانگیا پہننا کہ ہر حال میں ناجائز ہے، اور اگر اس کے ساتھ شرعی وضع کو حقیر سمجھے یا اس کی برائی کرے تو پھر گناہ سے گزر کر کفر ہو جائے گا۔ اور بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دوسری قوموں سے ان کی خصوصیت نہ رہے تو گناہ نہ رہیں گی، اور خصوصیت نہ رہنے کی پہچان یہ ہے ان چیزوں کے دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹک نہ ہو کہ یہ وضع تو فلاں لوگوں کی ہے، جیسے انگر کھایا، اچکن پہننا، مگر جب تک یہ خصوصیت ہے اس وقت تک منع کیا جائے گا، جیسے ہمارے ملک میں کوٹ پتلون پہننا یا گرگابی پہننا یا دھوتی باندھنا یا عورتوں کو لہنگا پہننا۔ پھر ایسی چیزیں جو دوسری قوموں کی محض قومی وضع ہیں جیسے کوٹ پتلون وغیرہ، یا قومی وضع کی طرح ان کی عام عادت ہے، جیسے میز کرسی پر یا چھری کانٹے سے کھانا، اس کے اختیار کرنے سے صرف گناہ ہی ہوگا، کہیں کم کہیں زیادہ۔ اور جو چیزیں دوسری قوموں کی مذہبی وضع ہیں ان کا اختیار کرنا کفر ہوگا، جیسے صلیب لٹکا لینا یا سر پر چوٹی رکھ لینا یا جینو باندھ لینا یا ماتھے پر کشکا لگا لینا یا باجا پکارنا وغیرہ۔ اور جو چیزیں دوسری قوموں کی نہ قومی وضع ہیں نہ مذہبی وضع ہے گو ان کی ایجاد ہوں اور عام ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسے دیا سلائی یا گھڑی یا کوئی حلال دوا یا مختلف سواریاں یا ضرورت کے بعض نئے آلات جیسے ٹیلی گراف یا ٹیلی فون یا نئے ہتھیار یا نئی ورزشیں جن کا بدل ہماری قوم میں نہ ہو ان کا برتنا جائز ہے، نہ کہ گانے بجانے کی چیزیں جیسے گرامو فون یا ہارمونیم وغیرہ۔ مگر ان جائز چیزوں کی تفصیل اپنی عقل سے نہ کرے بلکہ علماء سے پوچھ لے۔ اور مسلمانوں میں جو فاسق یا بدعتی ہیں، خواہ وہ بدعتی دین کے رنگ میں ہو خواہ دنیا کے رنگ میں ہو، ان کی وضع اختیار کرنا بھی گناہ ہے، گو کافروں کی وضع سے کم صحیح، بلکہ مرد کو عورت کی وضع اور عورت کو مرد کی وضع بنانا گناہ ہے۔ پھر ان سب ناجائز وضعوں میں اگر پوری وضع بنائی تو گناہ ہوگا، اگر ادھوری بنائی اس سے کم ہوگا، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مسئلہ جس طرح شرعی ہے اسی طرح عقلی بھی ہے، کیونکہ مرد کے لیے زنانہ وضع بنانے کو ہر شخص عقل سے برا سمجھتا ہے، حالانکہ دونوں مسلمان اور صالح ہیں۔ تو جہاں مسلمان اور کافر کا فرق ہو یا صالح اور فاسق کا فرق، وہاں کافر یا فاسق کی وضع بنانے کو کس کی عقل اجازت دے سکتی ہے؟ اب کچھ آیتیں اور حدیثیں لکھتا ہوں۔ نمبر 1، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور شیطان نے یوں کہا کہ میں ان کو اور بھی تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے، جیسے داڑھی منڈانا، بدن گودنا وغیرہ۔ بعضی تبدیلی تو صورت بگاڑنا ہے اور حرام ہے جیسے اور مثالیں لکھی گئیں، اور بعضی تبدیلی صورت کا سنوارنا اور واجب ہے جیسے لبے ترشوانا، ناخن ترشوانا، بغل زیر ناف کے بال لینا، اور بعضی تبدیلی جائز ہے جیسے مرد کے سر کے بال منڈا دینا یا کٹا دینا یا مٹھی سے زیادہ داڑھی کٹا دینا۔ اس کا فیصلہ شریعت سے ہوتا ہے نہ کہ رواج سے، کیونکہ اول تو رواج کا درجہ شریعت کے برابر نہیں، دوسری ہر جگہ کا رواج مختلف، پھر وہ ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا اللہ تعالی نے ظالموں یعنی نافرمانوں کی طرف سے باعتبار دوستی یا شرکت اعمال و احوال کے مت جھکو، کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جائے۔ یہ یقینی بات ہے اپنی وضع و طریقہ چھوڑ کر دوسرے کی وضع اور طریقہ خوشی سے تبھی اختیار کرتا ہے جب اس کی طرف دل جھکے، اور نافرمانوں کی طرف جھکنے پر دوزخ کی وعید فرمائی ہے۔ اس سے صاف ثابت ہوا کہ ایسی وضع اور طریقہ اختیار کرنا گناہ ہے۔ نمبر 3، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر 2 کپڑے قسم کے رنگے ہوئے دیکھے تو فرمایا یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں، ان کو مت پہنو۔ ایسا کپڑا مرد کے لیے خود بھی حرام ہے، مگر آپ نے ایک وجہ یہ بھی فرمائی، معلوم ہوا کہ اس وجہ سے بھی اثر ہے، بس یہ وجہ جہاں بھی پائی جائے گی یہی حکم ہوگا۔ نمبر 4، رکانہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ٹوپیوں کے اوپر عمامہ کا ہونا فرق ہے ہمارے اور مشرکین کے درمیان۔ مرقات میں ہے کہ معنی یہ ہے کہ ہم عمامہ ٹوپیوں کے اوپر باندھتے ہیں اور مشرکین صرف عمامہ باندھتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضع وغیرہ میں کسی قوم کی شباہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، یعنی اگر کفار و فساق کی وضع بناوے گا وہ گناہ میں ان کا شریک ہوگا۔ نمبر 6، ابھی ریحانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں سے منع فرمایا، ان میں یہ بھی ہے اور اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے کپڑوں کے نیچے حریر لگائے مثل عجمیوں کے، یا اپنے شانوں پر حریر لگائے مثل عجمیوں کے۔ اس میں بھی وہی تقریر ہے جو نمبر 3 میں گزری۔ نمبر 7، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی شباہت بناتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شباہت بناتی ہیں۔ نمبر 8، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کی وضع کا لباس پہنے، اور اس عورت پر بھی جو مرد کی وضع کا لباس پہنے۔ نمبر 9، ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا، ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آج کل عورتوں میں اس کا عام رواج ہے، اور بعضی تو انگریزی جوتا پہنتی ہیں جس سے دو گنا ہوتے ہیں، ایک مردوں کی وجہ کا، دوسرا غیر قوم کی وجہ کا۔ نمبر 10، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کرے اللہ تعالیٰ بال میں بال چپکانے والی، جس سے غرض دھوکہ دینا ہو کہ دیکھنے والوں کو لمبے معلوم ہو، اور گودنے والی کو اور گدوانے والی کو۔ مردوں کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 11، حجاج بن حسان سے روایت ہے کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے۔ حجاج اس وقت بچے تھے، کہتے ہیں کہ میری بہن مغیرہ نے مجھ سے قصہ بیان کیا کہ تم اس وقت بچے تھے، تمہارے سر پر بالوں کے 2 چٹلے یا گچھے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور فرمایا ان کو مڈوا دو یا کاٹ دو کیونکہ یہ وضع یہود کی ہے۔ نمبر 12، عامر ابن سعد رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف رکھو اپنے مکانوں کے سامنے میدانوں کو، اور یہود کے مشابہ نہ ہو، وہ میلے کچیلے ہوتے تھے۔ فائدہ، جب گھر سے باہر کے میدان کو میلا رکھنا یہود کی مشابہت کے سبب ناجائز ہے تو خود اپنے بدن کے لباس میں مشابہت کیسے جائز ہوگی؟ نمبر 13، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہل دیہاتی لوگ مغرب کی نماز کے نام پر تم پر غالب نہ آ جائیں، اور یہ دیہاتی اس کو عشاء کہتے تھے، یعنی تم اس کو عشاء مت کہو، مغرب کہو۔ یہ بھی فرمائے کہ جاہل دیہاتی لوگ عشاء کی نماز کے نام میں تم پر غالب نہ جائیں۔ کتاب اللہ میں عشاء ہے اور وہ اس کو عتمہ کہتے ہیں، اس لیے عتمہ یعنی اندھیرے میں اونٹوں کا دودھ دوہا جاتا تھا۔ نمبر 14، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عربی کمان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں فارس کی کمان تھی۔ آپ نے فرمایا اس کو پھینک دو، عربی کمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو لو، اور جو اس کے مشابہ ہے۔ فارسی کمان کا بدل عربی کمان تھی، اس لیے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ معلوم ہوا کہ برتنے کی چیزوں میں بھی غیر قوموں کی مشابہت سے بچنا چاہیے، جیسے کانسی، پیتل کا برتن بعضی جگہ غیر قوموں سے خصوصیت رکھتے ہیں۔ نمبر 15، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو عرب کے لہجے اور آواز میں پڑھو، یعنی صحیح اور بلا تکلف، اور اپنے کو اہل عشق کے لہجے سے اور دونوں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے لہجے سے بچاؤ۔ معلوم ہوا کہ پڑھنے میں بھی غیر قوموں اور بے شرع لوگوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 16، ایک شخص روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص و ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے ام سعد دختر ابو جہل کو دیکھا کہ ایک کمان لٹکائے ہوئے تھی، مردوں کی چال چل رہی تھی۔ عبداللہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ ام سعد دختر ابو جہل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے ایسا شخص ہم میں سے الگ ہے جو عورت ہو کر مردوں کی مشابہت کرے، یہ مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت کرے۔ نمبر 17، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارے ذبح کیے ہوئے کھائے، وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کی ذمہ داری ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگوں، اللہ کی ذمہ داری میں خیانت مت کرو، یعنی اس کے اسلامی حقوق ضائع مت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی جن چیزوں کو مسلمانوں کے ساتھ خاص تعلق ہے ان کا کھانا بھی نماز وغیرہ کی طرح علامت ہے اسلام کی۔
سو بعض آدمی جو گائے کا گوشت بلا عذر کسی کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ناپسند ہونا اس سے معلوم ہوا۔ شان نزول قوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، غرض ہر بات میں اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، دین کی باتوں میں بھی، دنیا کی باتوں میں بھی۔ نمبر 18، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب فرقے دوزخ میں جائیں گے بجز ایک ملت کے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ فرقہ کون سا ہے جو دوزخ سے نجات پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب رضی اللہ عنہم ہیں۔ طریقے سے مراد واجب طریقہ ہے جس کے خلاف دوزخ کا ڈر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے میں کسی چیز کی تخصیص نہیں فرمائی، تو اس میں دین کی باتیں بھی آ گئیں اور دنیا کی بھی۔ البتہ کسی چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہونا اور اس کا واجب ہونا کبھی قول سے معلوم ہوتا ہے، کبھی فعل سے، کبھی نص یعنی صاف عبارت سے، کبھی اجتہاد اور اشارے سے، جس کو صرف عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں، عام لوگوں کو ان کے اتباع سے چارہ نہیں، اور بدون ان کے اتباع کے غیر عالم لوگوں کا دین بچ نہیں سکتا۔ ختم کلام جس قسم کے اعمال کا فہرست کے دیباچے میں ذکر ہے، ان میں سے اس وقت جس عمل کو سوچتا ہوں وہ ان 25 حصوں میں پاتا ہوں۔ اجمالاً یہ تفصیلاً اس لیے اس رسالے کو ختم کرتا ہوں، البتہ ذوقاً کسی کے ذہن میں اور کوئی عمل آوے یا ان میں سے کسی حصے کی تفصیل مصلحت معلوم ہو تو وہ اس کا ضمیمہ بن سکتا ہے۔ شکر انعام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچاتے رہو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کے احکام میں 40 حدیثیں محفوظ کر کے میری امت پر پیش کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ کر کے اٹھائے گا، اور میں قیامت کے دن اس کا سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ اس کتاب میں اکثر احادیث مشکات شریف کی ہیں، ہر حدیث کے اختتام پر احادیث کا حوالہ بھی دے دیا ہے، اور بعض احادیث کا حوالہ فٹ نوٹ میں دے دیا گیا ہے۔ الحمدللہ کہ ان حصوں میں 90 سے زائد آیتوں کی اور غیر مقرر اور مرفوع 340 سے زائد حدیثوں کی تبلیغ ہو گئی۔ اگر کوئی ان حصوں کو چھپوا کر تقسیم کرے، یہ ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔